اس واسطے فرمایا گیا کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جو شخص یہ گناہ کا کام کرتا ہے، بخل کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، ارے بھائی آخرت کا معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، وہ بھی تو کچھ، ابھی تو دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں، اسی کو دیکھو، اسی کی لذت کی طرف توجہ کرو. اب تو حاصل ہے ہمیں دور نشاط، بعد کی پھر دیکھی بھالی جائے گی. تو آدمی کو یہ خیال آ جاتا ہے. تو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. فرمایا کہ جو اس ناپرواہی اختیار کرے اور وہ جنت کے آخری انجام کا جھٹلائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسانی پیدا کر دی جاتی ہے مصیبت کے کاموں کے لیے. مصیبت کی طرف بڑھتا ہے، دیکھنے میں اچھائی کی طرف جا رہا ہے، یعنی مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، زندگی کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عیش و آرام میں گزر رہی ہے، اپنی لذتوں کی حالت میں گزر رہی ہے، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کی تسکین میں گزر رہی ہے. لیکن وہ در حقیقت راستہ آسان ہو رہا ہے کائے کا آخری مصیبت کا جو آنے والی ہے آخرت میں، یعنی جہنم کے عذاب. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے، اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نفس کو ناگوار ہوتی ہیں، یعنی تکلیف دہ چیزیں، بظاہر تکلیف ہوتی ہے جس سے کہ آدمی مثلا نماز کے لیے اٹھے اور جائے اور روزے رکھے، یہ سب نفس کو تو ناگوار ہے. لیکن یہی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو نفس کو ناگوار ہوتی ہیں، اور دوزخ کو گھیرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو نفس کو بہت پسند آتی ہیں. وحجبت النار بالشہوات، کہ خواہشات سے گھیرا ہوا ہے. یہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، میں نظر کا غلط استعمال کر لوں، میں زبان کا غلط استعمال کر لوں، میں اپنے کان کا غلط استعمال کر لوں. یہ خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں اور یہی خواہشات بالآخر انسان کو اس دوزخ تک لے جاتی ہیں. یہ معنی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ ہم اس کے لیے اس مصیبت کے راستے کو، دوزخ کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں کہ اسی کی طرف اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی کی طرف اس کی آرزویں قائم ہوتی ہیں، اسی کی طرف اس کی دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے. تو سبق جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی گناہ کے کام کو جان بوجھ کر اختیار نہ کرو. یہ گناہ جو ہے یہ تمہیں دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، دوسرا تیسرے کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ پھر اس کی انتہا ہوگی دوزخ کے اوپر جا کر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. تو 3 چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان دوزخ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. ایک بخل، دوسرے استغنا، لاپرواہی، اور تیسرے جنت کو جھٹلانا. جنت کو جھٹلانا، یہ 3 باتیں ہیں جن کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوزخ کے راستے پر پڑ جاتا ہے، جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے.